فمن اتبع ہدایا فلا یضل و یشقی، جو میری ہدایات کی پیروی کرے گا نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میری نصیحت سے اعراض کیا، وہاں سے توجہ پھیر لی، ہٹا لی، اس طرف توجہ ہی نہ کی، غور ہی نہ کیا، فإن لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، میں دنیا میں بھی اسے سکھی نہیں رہنے دوں، اس کی روزی تنگ ہو جائے گی۔ یہ روزی تنگ ہو جانے سے کیا مطلب ہے کہ اسے روزی کم ملے گی؟ نہیں، اس کی بھوک نہیں مٹے گی۔ زیادہ غریب تو وہ ہیں جن کے پاس کھربوں روپیہ ہے اور پھر بھاگ دوڑ رہے ہیں، ادھر سے بھی لوٹ لوں ادھر سے بھی لوٹ لوں۔ جب تمہارے پاس کھربوں روپیہ ہے تو تم کیوں ذلیل ہو رہے ہو؟ عذاب الہی ہے، ان کی روزی تنگ کر دی گئی ہے، وہ کھربوں ان کے مکان سونے سے بھرے پڑے ہیں، نوٹوں سے بھرے پڑے ہیں، باہر کے بینک بھرے پڑے ہیں سارے، پھر کہتے ہیں اس کے 10 روپے چرا لوں، اس کے 5 روپے، اس مالی کی تنخواہ اگر میں کاٹ لوں، اگر اس باورچی کے پیسے کچھ میں کاٹ لوں، دھوبی کو پیسے نہ دوں۔ یہ ہے معیشت دن کا، تنگ روزی، ہوتے ہوئے بھوکے ہیں، اربوں کے مالک ہیں، پھر چوری کرتے ہیں، پھر دغا کرتے ہیں، منصوبوں میں سے پیسے کھا جاتے ہیں، بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں جن میں سے اربوں کی کک بیکس آئے۔ غریب بھوکا مرتا ہے، اسے روٹی نہیں دیتے، اسے وہ پتہ نہیں کیا کون سی عجیب و غریب ٹرینیں دکھاتی ہیں کہ اس پر جو زندہ رہے گا تو بیٹھے گا، یار اس سے پہلے مر گیا، ڈاکوؤں نے مار دیا، لوٹا گیا، کیا کرے گا؟ کوئی اس کے زندہ رہنے کا تو کرو نہیں، انہیں فکر ہے کہ کس میں سے کتنے پیسے ہمیں آئیں گے۔ اور یار تمہارے پیسے تو لوگوں سے سنبھالے نہیں جا رہے، بینک والے عاجز ہیں، پھر اور کیا کرتے ہو؟ لیکن معیشت تنگ کر دی گئی ہے، بھوک مسلط کر دی گئی ہے، پیٹ بھرتا ہی نہیں، کھاتے پیتے لوگوں کی کیا باتیں ہیں، کھا کر سوتے ہیں پھر اٹھ کر کھاتے، بھوک ہی نہیں مٹتی، سارا دن کھا 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 کے پھر ویسے کے ویسے، پھر بھوکے کے بھوک، دولت جمع کر 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 کے مکان سونے اور نوٹوں سے بھرے پڑے ہیں، بینک بھرے پڑے ہیں، پھر بھوکے کے بھوکے، اس کا لوٹ لوں اس کا لوٹ لوں۔ یہ خدائی عذاب ہے، جو میری اطاعت نہیں کرے گا، میرے احکام کی پرواہ نہیں کرے گا، میری یاد سے منہ پھیرے گا، میری نصیحت کو خاطر میں نہیں لائے گا، اس کی روزی تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کو جب اٹھے گا تو میں اسے اندھا اٹھاؤں گا۔ وقت نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، انشاءاللہ باقی اگلے جمعے تاخیر ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ومن اعرض عن ذکری، ذکر سے مراد نصیحت بھی ہے، ان معنوں میں قرآن کریم ذکر ہے۔ قرآن کی تفسیر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، حدیث شریف ذکر ہے۔ اللہ کی ذات کا ذکر کرنا ذکر اسم ذات ذکر ہے۔ یاد رکھنا اللہ کو ہر موقع پر، ہر کام کرتے وقت کہ اللہ نے اس کے کرنے کا کون سا طریقہ بتایا، ذکر ہے، یاد ہے۔ تو فرمایا جو لوگ میرے ذکر، میری نصیحت، میری یاد سے اعراض کرتے ہیں، اعراض کا لفظی معنی ہوتا ہے منہ پھیر لینا۔ منہ پھیر لیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یعنی ہم اس طرف متوجہ ہی نہیں ہونا چاہتے، اس چیز کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس چیز سے منہ پھیر لیا جائے تو مراد یہ نکلتی ہے کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ تو فرمایا جن لوگوں کو میری یاد بھول جاتی ہے اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، انہیں کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، فإن له معیشة ضنکا، دنیا میں ان کی روزی تنگ کر دیتا ہوں۔ روزی تنگ کر دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مفلس ہو جاتے ہیں۔ مفلس ہو جانا، غریب ہو جانا، چیزوں کا نہ ملنا،
یہ بڑا آسان سا کام ہے کہ غریب صبر کر لیتا ہے کہ میری استطاعت نہیں، ملتی نہیں۔ یہ معیشت دنکا سے مراد یہ کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ مفلس ہوتے ہیں، کھربوں روپے ان کے پاس پڑے ہوتے ہیں، پھر سارا دن بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، کہاں سے کہیں سے چوری کر لیں، کسی کے فنڈ چرا لیں، کسی سے لے لیں، کہیں سے رشوت لے لیں، پھر جمع کر 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 کے پھر کوئی ایسی بیماری لگا دیتا ہے کہ کھا پی نہیں سکتے، ایسی بیماریاں لگا دیتا ہے کہ کپڑے سے الرجی ہو جاتی ہے، اس طرح کا کپڑا پہنے تو جسم پہ سارے چھالے پڑ جاتے ہیں، پھر نہیں پہنتے، ہر چیز گھر میں رکھی ہوتی ہے، کھا نہیں سکتے۔ جب بندہ استعمال نہیں کر سکتا تو اس کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے کیا فائدہ؟ تو فرمایا دنیا میں ہم انہیں یہ سزا دیتے ہیں کہ ان کی روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ چند مہینے پہلے میرے پاس ان کے جو آئی بی کے سربراہ ہیں وہ تشریف لائے، تو بڑا عجیب ایک انہوں نے مجھے سنایا۔ وہ کہنے لگا کہ 10-12 لوگ، ہمارا ایک ڈائریکٹر ہے آئی بی کا اور وہ بڑا حساب کتاب کا ماہر ہے، تو اس نے 10-12 لوگوں کے اثاثے، کیونکہ خفیہ والوں کو تو ساری معلومات ہوتی ہیں، تو ان کا اس نے ایک اندازہ نکالا ہے۔ ان میں سے 2 بندوں کا اس نے مجھے بتایا، میں نے زیادہ پوچھا بھی نہیں، کہ ایک کے پاس اتنی دولت ہے کہ آج کے بعد ان کی آمدن ختم ہو جائے، بے شمار بزنس ہے لیکن سب پیسہ آنا بند ہو جائے، جو بینکوں میں پڑا ہے اس پر سود بھی آنا بند ہو جائے، کوئی پائی کی آمدن انہیں نہ ہو، اور جس نسبت سے خاندان بڑھ رہا ہے اس نسبت سے خاندان بڑھتا رہے، اور جس معیار پر ان کے اخراجات ہیں، گاڑیاں، کھانا پینا، نوکر چاکر، گھر بار، اسی معیار پہ نئے گھر بنتے جائیں، نئی گاڑیاں آتی جائیں، خاندان بڑھتا جائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ 465 سال یہ دولت انہیں کافی ہے جو ان کے پاس اب ہے۔ ایک دوسرے کے بارے اس نے بتایا کہ اس کے پاس اب جو دولت ہے وہ اسی نسبت سے خاندان بڑھتا رہے اور اخراجات یہی رہے، آمدن کوئی نہ ہو، تو اسے 6 صدیاں کافی ہے، 600 سال۔ لیکن ان دونوں کو دیکھو تو پیسے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ ہے معیشت دنکا، یعنی دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں لیکن بندے کو ہوس کھا کے وہ بھاگ رہا ہے، کہیں سے کسی کے چھین لوں، کہیں سے فنڈ سے چرا لوں، کہیں سے کسی کے لے لوں، حتیٰ کہ ملازموں کی تنخواہیں ہڑپ کر جاتے ہیں، جن کی بیچاروں کو 2-4 ہزار روپے گزارا ہے ان کا 1000 کاٹ لیتے ہیں، کمال ہے۔ تو یہ ہوتی ہے معیشت دنکا کہ روزی کی ہوس بڑھ جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی سزا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے مفلس ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کی عطا ہوتی ہے جن پر، تو جو ان کو دال دریا ملتا ہے وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا، اتنے خوش ہوتے ہیں۔ روزانہ جن کو روزی مل جاتی ہے وہ بھی بڑے خوش اور مطمئن ہوتے ہیں۔ تو فرمایا دنیا میں انہیں یہ سزا دیتے ہیں کہ ان کی بھوک نہیں مٹتی، ان کا افلاس نہیں مٹتا، ان کی طلب نہیں مٹتی، روزی تنگ ہو جاتی ہے، جتنی بھی ہو ان کے لیے کم ہی ہوتی، اور یہ زیادہ سزا ہے نہ ہونے سے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کو جب ہم انہیں اٹھائیں گے تو وہ اندھے ہوں گے، ان کی بینائی نہیں ہوگی۔